انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس ریوالور ہو اور اس ریوالور کے اندر ایک ہی گولی ہو اور ایک قاتل حسین کو میں چھوڑ دوں گا، اس کو نہیں میں چھوڑوں گا، یہ غدار ہے ہمارے پاس، صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ سانس لیا کہ سیدنا علی اگرچہ خلافت کے حقدار تھے بقول ان کے۔ اس میں پھر ہم عرض کریں گے کہ اگر ایک مکتب فکر میں اختلاف رائے ہو جائے اور علماء اس طریقے سے اسے ٹریٹ کرتے ہیں اپنے اس عالم کو جس کی اتنی بڑی خدمات انہیں پھر یاد نہیں رہتی ہیں، تو ہمیں کیسے کوئی ہضم کرے گا؟ اچھی بات ہے، اور والے بھی آنے سرکار تھانوی رسول اللہ بھی دکھا دینا چاہیے، اس لیے کہ دیوبندی بھی ان کے خلاف بنا رہے ہیں نا کلپ، صرف بریلویوں کو نہیں چپ کروانا چاہیے تھا، انہیں چاہیے تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ تھانوی رسول اللہ کا بھی دفاع کرتے ہو نا۔ طریقہ کہ مرنے سے پہلے اللہ سے ڈریں اور اعلان برات کر دیں اپنے فرقے سے۔ دیوبندی بھی جو ہیں نا وہ بھی اپنی مجبوری کو اور وہ بھی کیا لولے لگنے طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عطا اللہ بندی علی صاحب دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین، ان کو ریسنٹلی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار کس وجہ سے کیا گیا ہے؟ ایف آئی آر کے اندر یہ مینشن کیا گیا کہ عطا اللہ بندی علی صاحب جو ہیں وہ مذہبی فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فرقہ پرست علماء کا صرف اور صرف یہی کام ہے کہ امت مسلمہ کے اندر انتشار پھیلانا اور امت مسلمہ کو ایک دوسرے سے جدا کرنا، متنفر کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ محرم الحرام کے اندر ایسے ایسے یزیدی لوگ بھی اٹھے ہیں جنہوں نے یزید کی وکالت کی ہے اور یزید کا دفاع کیا ہے اور یہ کہا کہ یزید جو ہے وہ حق پر تھا، یزید جو تھا وہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کروانے میں ملوث بالکل نہیں تھا۔ اسی طرح سے عطا اللہ بندی علی صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جو جنگ ہوئی ہے کربلا کے اندر یہ کوئی جنگ نہیں تھی، اس حوالے سے اور بھی انہوں نے یزید کی وکالت کی۔ تو اس کی رپلائی میں مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں انہوں نے ہاتھ جوڑ کر عطا اللہ بندی علی صاحب سے یہ کہا کہ عطا اللہ بندی علی صاحب آپ اہل بیت کرام کے اوپر ظلم نہ کریں، یعنی اس طرح سے آپ یزید کا دفاع نہ کریں۔ دوستوں عطا اللہ بندی علی صاحب کو جو اریسٹ کیا گیا اس کے حوالے سے کے اوپر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اریسٹ کروایا ہے عطا اللہ بندی علی صاحب کو کہ وہ اس طرح کے مذہبی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں اور یزید کی انہوں نے وکالت کی ہے، اس وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب نے اس طرح کا کام کیا ہے۔ دوستوں اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تو کچھ معلوم نہیں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ جتنے منہ اتنی بات۔ جنگ نہیں ہوئی، وہ مقابلے میں آئے، وہ مقابلے میں آئے، وہ مقابلے میں آئے، وہ مقابلے میں آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی شرط رکھی، مجھے زور سے بولو، زور سے بولا، واپس جانے دو۔ دوسری شرط، مجھے کسی سرحد پہ پہنچا دو تاکہ میں کفار کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کروں، کافروں کے خلاف جہاد کروں۔ اس سے پہلے میں نے یہ بات کبھی نہیں کہی، آج کہتا ہوں، پتہ نہیں سمجھا پاؤں گا کہ نہیں۔ بلیال بھی کہتا ہے حضرت حسین تو خود اس وقت بھی جہاد میں چل رہے تھے بقول تمہارے، تم کہتے ہو کہ جہاد تھا باطل کے خلاف، تو یہ حضرت حسین کسی اور جہاد کی بات کیوں کرنے لگے؟ مجھے سرحدوں پہ پہنچا دو، میں جہاد کروں کفار کے مقابلے میں۔ اللہ کا واسطہ بندی علی صاحب، آپ جوش خطابت میں اہل بیت پر اتنی زیادتی نہ کریں، ان کا اللہ سے بہت قریبی تعلق ہے۔ حضرت ام سلمہ کی روایت کہ وہ 10 محرم کو عصر کے قریب سوئی ہوئی تھی تو خواب میں دیکھا اللہ کے نبی، پراگندہ بال، سر میں مٹی پڑی ہوئی اور چہرے پر بھی مٹی، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ ما شأنک یا رسول اللہ؟ فرمایا ام سلمہ حضرت مقتل حسین، اے ام سلمہ میں حسین کی شہادت کو دیکھ کے آ رہا۔ یہ 1400 سال کے سارے بے وقوف ہیں جنہوں نے کربلا میں فرضی مزار بنا دیے۔ اچھا چلو وہ پھر قبریں بتا دیں، جس راستے میں ان کو قتل کیا گیا تو وہاں قبریں تو بنی ہوں گی، کوئی قبروں کی نشانی بتا دیں کہ آپ کو ہمیں، چلو ہم وہاں جا کے ان کی زیارت کر لیں۔ تو اتنی خلق کو جھٹلا کے اور ایک اتنی رقیق اور ہلکی بات کرنا یہ کسی بڑے عالم کو زیب نہیں دیتا۔ حضرت صاحب میں اللہ کی قسم نہ مناظرہ ہے نہ ہی آپ کو منانا ہے، لیکن آپ حدود سے اتنا تجاوز کر گئے ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ ڈر ڈر کے بولنا پڑ رہا ہے کہ اتنا آگے نہ بڑھیں کہ اہل بیت کی شان کو آپ گھٹائیں اور ایک فاسق و فاجر جس کو اس کا اپنا رشتہ دار عمر بن عبدالعزیز 20 کوڑے مروائے کہ تو نے یزید کو امیر المومنین کیوں کہا ہے، باقی جنت دوزخ کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ یا بنی اسرائیل کے 100 آدمیوں کے قاتل کو معاف کر دیا، اس کو طوائف کو پیسے کتے کو پانی پلانے پر معاف کر دیا، تو اس کی مغفرت تو ایک اور چیز ہے، لیکن حقائق پر میں آپ کے ساتھ تھوڑی بات کرنے کی ضرورت کی ہے چونکہ میں نے یہ پہلی دفعہ سنا۔ آج میں وہاں سے گاؤں سے اپنے فیصل آباد آ رہا تھا تو راستے میں میں نے ایسے کھولا تو کربلا میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، تو میرا میٹر گھوم گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں۔ 14 صدی کی تاریخ کو جھٹلا رہے ہیں اور سارے کروڑوں لوگ وہ اندھے بھی ہیں، بے وقوف بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں اور صرف آپ کے پاس سے۔ جمیل صاحب نے بھی تھنک آؤٹ آف باکس کیا اور اہل البیت کے حوالے سے انہوں نے ایک واضح سٹانس کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ حدیث بیان کی، سیدنا علی کے فضائل بیان کیے، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ رزلٹ نہیں نکالا کہ مولا جی کو آپ نے مدد کے لیے پکارنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیدنا علی سے ہماری عقیدت ہونی چاہیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں ہمارا سرپرست بنایا ہے، بس عقیدت کا ایک معاملہ ہے، یہ تو نہیں مشکل کشا تو اللہ ہے، مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، ہمیں بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ ان ساری چیزوں کے بعد میں عوام الناس سے یہ پوچھوں گا کہ یہ تمام علماء وہ ہیں جنہوں نے اپنے مکتب فکر کی صرف ایک بات سے اختلاف نہیں کیا، ان کو سمجھایا ہے کہ تمہارے اصول اور مبادی پر ہی یہ بات یوں نہیں یوں ہے اور ہمارے ہی بزرگوں نے یہ بات یوں نہیں یوں لکھی ہے، لیکن تم نے دوسرے فرقے کی اصل میں اس بات کو دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے، کوئی نئی باتیں انہوں نے کی۔ تو آپ دیکھ لیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اتنے کلپ بنا رہے ہیں کہ اتنے کلپس وہ اپنے مخالفین دوسرے فرقے والوں کے خلاف نہیں بنا۔ اس میں پھر ہم عرض کریں گے کہ اگر ایک مکتب فکر میں اختلاف رائے ہو جائے اور علماء اس طریقے سے اسے ٹریٹ کرتے ہیں اپنے اس عالم کو جس کی اتنی بڑی خدمات انہیں پھر یاد نہیں رہتی ہیں، تو ہمیں کیسے کوئی ہضم کرے گا؟ یعنی طارق جمیل صاحب اگر ہضم نہیں ہوئے ہیں دیوبند کے علماء کو، عمر صدیق صاحب ہضم نہیں ہوئے ہیں
اہل حدیث کو جواد نقوی صاحب اہل تشیع کو مجھے خود جواد نقوی صاحب نے بتایا ایک بہت بڑے پاکستان لیول کے عالم دین کے بارے میں. وہ کہتے ہیں میرے ایک اسٹوڈنٹ سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس ریوالور ہو اور اس ریوالور کے اندر ایک ہی گولی ہو اور شیمر کھڑا ہو اور جواد نقوی تو میں جواد نقوی کو مارتا ہوں. یہ شیعہ کہہ رہا ہے یہ قاتل حسین کو میں چھوڑ دوں گا, اس کو نہیں میں چھوڑوں گا, یہ غدار ہے ہمارے مسئلہ. صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ سٹانس لیا کہ سیدنا علی اگرچہ خلافت کے حقدار تھے بقول ان کے. اب یہ اس طرح کی باتیں گھوم سننے کے لیے تیار ہوتا ہے. ظاہر ہے یہ تو ایک فرقے کے اوپر پوری زد پڑتی ہے. یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے, کچھ عرصہ لوگ برداشت کرتے ہیں. لہٰذا اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں تو ان علماء سے کہوں گا پبلک گیدرنگ میں جانے کی ضرورت نہیں. ابھی بدلا اتاریں گے چھوڑیں گے نہیں. ہمارے بھی بعض معصوم بھائی نا ہمیں کہتے تھے آپ پبلک گیدرنگ میں جا کے خطاب کیا کریں. ہم نے انہیں کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں, نقصان ہو. اللہ کا شکر ہے ہماری ویڈیوز کے ذریعے دعوت جو ہے وہ پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے. تو ہم ایک ڈیکورم میں یہاں دیکھیں پراپر ماحول ہے جس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میں بھی ایک سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, کوئی مجھے ٹینشن نہیں گفتگو کرنے کے دوران. تو شرح صدر بھی زیادہ ہوتا ہے, اس کی بجائے جا کے پبلک گیدرنگ میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے. پبلک گیدرنگ آپ داتا دربار پہ جتنے بندے اکٹھے ہیں نا پچھلے 10 سالوں کے بھی اکٹھے کر لیں, ہمارے 10 گھنٹے میں اس سے لوگ ویڈیو دیکھ لیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جا کے کسی کا اوپر گیدرنگ کریں کہیں پہ گراؤنڈ میں جا کے بیٹھ کے تو بیٹھنے والوں کو بھی رسک میں ڈالیں اور اوپر ایک خبر بنوا لیں. ضرورت ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں حضرت علی کا جو اپنا بیٹا ہے محمد بن حنفیہ اس نے تو بڑی تعریف کی ہے یزید کی. ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے. تاریخ میں اگر 5% باتیں یزید اور ان کے والد کے حق میں ہے نا تو 95% ان کے خلاف ہیں, بلکہ ایمان ثابت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اگر تاریخ تبریک کے حوالے ہم نے پیش کیے تو. حدیث سے بات کرو. یہ حدیث میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں, آپ کو پتہ ہے ہماری باتیں حدیثوں میں تو نہیں نکلتی. جی ہمیں پتہ ہے, یہی تو ہم رونر ہو رہے ہیں. لیکن وہ تاریخ میں تو ہے جی. ہم کہتے ہیں وہ جو تاریخ تم پیش کر رہے ہو وہی پوری پڑھ کے بتا دو. ابن کثیر نے نقل کیا ہے یہ مردود روایت, لیکن یہ روایت پوری نہیں پڑھ سکتے, وہ ان کے گاٹے فٹ ہو جائے گی. اس روایت میں پتہ کیا ہے, عبداللہ ابن مطیع صحابی محمد بن حنفیہ کے پاس آتے ہیں جو تابعی ہیں, جو حضرت علی کے بیٹے ہیں حنفیہ نامی عورت سے. انہیں آگے کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا بھائی حسین شہید ہو گیا, یزید حکمران بن گیا, آپ کیوں نہیں قیام کرتے. تو ساتھ ہی کہا کہ اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ شام سے آئے ہیں, انہوں نے یزید کو اس حال میں پایا ہے کہ وہ تاریک الصلاح ہے, وہ شراب پیتا ہے اور کتاب و سنت سے تجاوز کرتا ہے. تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ نہیں میں تو جتنا عرصہ یزید کے پاس رہا ہوں میں نے تو اسے نماز کا پابند پایا ہے اور سنت کا عامل پایا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت وہ جتنے دن آپ رہے ہیں نا ادھر اتنے دن اس نے آپ کو دکھانے کے لیے سب کچھ ایکٹنگ کی ہے, اصل میں تو شرابی ہے, تاریک الصلاح ہے اور کتاب و سنت کو پائمال کرنے والا ہے. اب یہ پوری روایت تھی, انہوں نے آدھی لے لی کہ محمد بن حنفیہ نے کہا میں اسے نماز کا پابند پاتا ہوں, جبکہ صحابی کہہ رہا ہے کہ وہ شرابی ہے, تاریک الصلاح ہے, کتاب و سنت کا مذاق اڑاتا ہے. اب مجھے بتائیں صحابی اور تابعی کی بات ٹکرائے تو کس کی بات مانی جائے گی. انہوں نے آدھی روایت نقل کی. اسی لیے ہمارے جو استاد تھے شیخ زبیر صاحب, انہوں نے فتاوی علمیہ میں باقاعدہ اس روایت کو ڈسکس کر کے کہا کہ اگر اس روایت کو تم صحیح مانو گے نا پھر ماننا پڑے گا کہ یزید نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, وہ شرابی بھی تھا اور کتاب و سنت کو توڑتا تھا, اس کے احکامات سے تجاوز کرتا تھا. بہتر یہ ہے کہ اس روایت سے جان چھڑا لو. انہوں نے کہا میرے نزدیک یہ پوری روایت ثابت ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر روایت لینی ہے پھر پوری لینی, آدھی تو نہیں لینی, سند تو ایک ہے اور وہ مردود سند ہے. یہ جناب جو انہوں نے ایک رٹ لگائی تھی کہ محمد بن حنفیہ نے تعریف کر دی, لو سامو. عطاء بن علی صاحب کے اوپر FIR جس شخص نے کٹوائی ہے اس کا نام ہے شہزیب. شہزیب نامی ایک شخص, اس کا یہ کہنا ہے کہ عطاء بن علی صاحب جو ہیں وہ امت مسلمہ کے اندر مذہبی فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. اس FIR کے اوپر بہت سے علماء جو ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر عطاء بن علی صاحب جو ہیں وہ امت مسلمہ کے اندر فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں تو اس طرح سے بہت سے ایسے علماء کرام ہیں جو امت مسلمہ کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں. انہوں نے گستاخی کی ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے, جس سے آپ کو پتہ ہوگا کہ رجب بٹ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ فرقہ پرست جو علماء جو ہیں انجینئر صاحب کو بھی وہ ساتھ رکھتے ہیں کہ انجینئر جو ہے اس کا بھی اس میں ہاتھ ہے, اس کو بھی گرفتار کیا جائے. تو بہت سے ایسے فرقہ پرست علماء جو دیوبندی ہیں جو عطاء بن علی صاحب کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ انجینئر کو بھی گرفتار کیوں نہیں کیا گیا, کیونکہ انجینئر جو ہے وہ بھی امت مسلمہ کے اندر فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ التشید حضرات کی طرف سے FIR کٹوائی گئی عطاء بن علی صاحب کے اوپر, کیونکہ عطاء بن علی صاحب اور اس کے علاوہ بہت سے عبدالخالق بٹی صاحب جو یزید کا دفاع کرتے ہیں اور یزید کو حق کے اوپر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قتل حسین میں یزید ملوث بالکل نہیں تھا. اور میں بات کلیئر کر دوں کہ عطاء بن علی صاحب نے ہیں انہوں نے کہیں پر بھی گستاخی کسی قسم کی نہیں کی. سوال صاحب کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور